نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا اتی احدکم الغائط فلا یستقبل القبلۃ ولا یولیھا ظہرہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء میں جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہ تو قبلہ کی طرف منہ کرے نہ پیٹھ۔ قبلہ کا احترام، جانب قبلہ کا احترام شریعت مطہرہ میں از حد ضروری اور لازمی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ قبلہ کے آداب کے خلاف ہے کہ پیشاب کرتے وقت، پاخانہ کرتے وقت ہم واش روم میں ہوں یا کسی جنگل میں ہوں، صحرا میں ہوں، تنہائی میں ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، تو ہمیں چاہیے اور کہ ہم جب بھی واش روم کے لیے جائیں، قضاء حاجت کے لیے جائیں، تو ہمارا رخ قبلہ سے ہٹ کر ہو، ہماری پیٹھ بھی قبلہ کی طرف نہ ہو۔ بلکہ فقہائے کرام نے قبلہ کی سمت تھوکنے سے بھی منع کیا، اور فقہا نے اس امام کو امامت کے قابل نہیں سمجھا کہ جسے دیکھا جائے کہ وہ قبلہ کی سمت منہ کر کے پیشاب کر رہا ہے، پاخانہ کر رہا ہے۔ گرامی قدر، دور حاضر میں جب ہم واش روم بنا رہے ہوتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر جب واش رومز بن رہے ہوتے ہیں یا وضو خانہ بن رہا ہوتا ہے، تو اس میں اس وقت بھی ہمیں اس چیز کا خصوصی خیال کرنا چاہیے کہ ہم کس طریقے کے ساتھ واش رومز بنائیں، کیونکہ یہ ہماری انٹرسٹ پر، ہمارے ذوق پر اور ہماری شریعت مطہرہ سے کے بارے میں جو ہمارا کی توجہ ہے اس پر منحصر ہے کہ ہم ایک واش روم بناتے وقت کن کن چیزوں کا خیال کرتے ہیں۔ یاد رہے، علماء کے بہت سارے پیغامات، ویڈیوز اس پہ موجود ہیں کہ آپ اس کی سمت اس جانب رکھیں واش روم کی کہ بیٹھتے وقت نہ آپ کا منہ قبلہ کی طرف ہو اور نہ آپ کی پیٹھ قبلہ کی طرف ہو۔ گرامی قدر، کیونکہ احترام ہی انسان کو اعلیٰ مقام پر فائز کرتا ہے، اور عمومی حالات میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں قبلہ کا، رخ کے قبلہ کا احترام کریں، عزت اور تکریم کو بجا لائیں، کوشش کریں کہ ہم جس سمت کی طرف بڑھ رہے ہوں، جس ڈائریکشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہوں، تو اس میں قبلہ ہمیشہ سر فہرست رہے۔ گرامی قدر، اور اسی طریقے کے ساتھ جب ہم عام حالات میں بھی بیٹھے ہیں، چند وجوہات، چند مقامات جن پہ شریعت نے اجازت دی ہے، اس کے علاوہ تو ہمیں قبلہ کا احترام بجا لانا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملے میں شریعت مطہرہ کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔